آخر اس طیارے میں ایسا کیا تھا کہ امریکہ نے اسے 10 سال تک پوری دنیا سے چھپا کر رکھا اور فلیٹ میں شامل کرنے کے بجائے اس کے سارے فنڈز روک دیے اور اسے میوزیم کی زینت بنا دیا؟ تو دوستوں، آج کی ویڈیو اسی پر اثرات طیارے کے بارے میں ہے۔ میں ہوں شرجیل خان اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کہانی 1990 کی دہائی کی شروعات ہے، جب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی یعنی خفیہ رہنے والے طیارے اپنی ابتدا پر تھے۔ امریکہ نے پہلے ہی B-2 بامبر جیسا ایڈوانس بمبار طیارہ بنا لیا تھا، مگر ابھی بھی اور کام باقی تھا۔ اسی دوران بوئنگ کمپنی کے ایک خفیہ ڈویژن فینٹم ورکس نے ایک ایسا طیارہ ڈیولپ کیا جو مستقبل کے جنگی طیاروں کی راہ ہموار کر دیتا۔ دوستوں، اس طیارے کا نام تھا برڈ آف پرے یعنی شکاری پرندہ۔ اس طیارے کو پہلی نظر دیکھ کر کوئی بھی یہ مان لیتا کہ یہ کسی سائنس فکشن فلم کا طیارہ ہے۔ یہ طیارہ نہایت ہی منفرد اور اسرار اور جدید تھا۔ عام نظریں اسے دیکھ کر یہی سمجھتی ہیں کہ شاید یہ کسی اور دنیا سے تعلق رکھتا ہے یا پھر کوئی ایسی ایجاد جو زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے نہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی خفیہ تجرباتی منصوبہ تھا جو جدید ترین اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے تجربات کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ دوستوں، بوئنگ کمپنی کا یہ طیارہ سنگل سیٹ والا تجرباتی طیارہ تھا جس کو ایریا 51 جیسے خفیہ علاقوں میں ٹیسٹ کیا گیا۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا، اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر بہت ہی لمیٹڈ انفارمیشن اویلیبل ہے، اور جو ابھی انفارمیشن ہے وہ بھی کچھ خاص نہیں۔ دوستوں، برڈ آف پرے کا منصوبہ 1992 میں شروع ہوا اور 1996 میں اس نے اپنی پہلی اڑان بھری۔ ویورز، حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس ایڈوانس طیارے کو کبھی بھی ایکس پلین کا آفیشیل درجہ نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ روایتی فوجی تجرباتی طیارہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں مستقبل کے جنگی طیاروں کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کو آزمایا جا رہا تھا۔ دوستوں، یہ طیارہ صرف $68 ملین کی لاگت سے تیار کیا گیا، جو اس طیارے کے جدید اور خطرناک ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت کم مانا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی چھپی تھی وہ حد سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس طیارے میں بہت سے ایسے فیچرز تھے جو آج کی جدید ترین جنگی طیاروں میں بھی نہیں ملتے۔ کچھ ایکسپرٹس کے حساب سے یہ طیارہ اپنی پرواز کے دوران رنگ، روم اور روشنی کو تبدیل کر سکتا تھا، یعنی یہ اپنی سراؤنڈنگز کے ساتھ ایسا گل مل جاتا تھا کہ اسے دیکھنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ اور اگر یہ بات جھوٹ نہیں ہے تو یہ ایکٹیو کیموفلاج ٹیکنالوجی کا پہلا تجربہ ہو سکتا ہے۔ دوستوں، یہ طیارہ نہایت ہی منفرد قسم کا طیارہ تھا جس میں کوئی ایمنگ اسٹیبلائزرز یا روٹرز نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر جدید ترین کنٹرول سسٹم کا استعمال ہوا تھا جو آگے جا کر ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی استعمال ہوا۔ اس طیارے کے بہت سے فیچرز بعد میں بوئنگ کمپنی کے ڈرون X-45 میں دیکھے گئے، جو بغیر پائلٹ کے دشمن کی فضائی دفاع کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کیونکہ یہ طیارہ بہت ہی زیادہ خفیہ تھا، جس کی ٹیسٹنگ ایریا 51 جیسے علاقوں میں ہوئی تھی، جو کچھ UFO کے شوقین افراد نے کئی جھوٹی کہانیاں بھی گردش کروا دی۔ دوستوں، کچھ لوگوں کا تو یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ طیارہ زمین کے لیے نہیں بلکہ کسی اور سیارے کی ٹیکنالوجی کا ایک نمونہ ہے، اور کچھ ایکسپرٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ دراصل کسی ڈسٹرائیڈ UFO سے حاصل کی ہوئی ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ سال 2000 کے قریب اس طیارے کے پروگرام کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا، مگر آج بھی یہ سوال موجود ہے کہ اس طیارے میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا تھا کہ جس کو آج تک خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ دوستوں، جب اس طیارے کو عوامی سطح پر پیش کیا گیا تو اسے امریکہ کے نیشنل میوزیم آف یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس میں رکھا گیا، مگر یہاں تک آنے سے پہلے یہ طیارہ مکمل طور پر صاف کر دیا گیا، یعنی اس میں موجود تمام خفیہ ٹیکنالوجی، سینسرز وغیرہ نکال لیے گئے، اور آج یہ طیارہ میوزیم میں موجود ہے، مگر اس کے پیچھے کا اصل راز آج بھی چھپا ہوا ہے۔ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس طیارے پر کن ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا گیا تھا اور کیا وہ فیوچرز میں کسی اور طیارے کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ شاید آج بھی کسی خفیہ اڈے پر برڈ آف پرے کا جدید ورژن پہلے ہی اپنی آزمائشی پروازیں کر رہا ہو۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں خیال۔ اللہ حافظ۔